نہیں ابلیس آپ ہو، آپ کا لیڈر ابلیس ہے۔ اچھا چلے آپ ابلیس نہ کہیں کسی کو یار، چھوڑے نہ اور اس کو چپ کرائیں، یہ اپنی باری پہ بولے۔ عابد بھائی ایک منٹ وہ بات کمپلیٹ کر لیں، پھر آپ کے پاس آئے گا مائک، کمپلیٹ آئے گا مائک آپ کو۔ عابد شیر علی کی طنز اڈیالہ میں ابلیس قید ہے، بس یہ کہنا تھا، پھر وہ ہوا جو کسی نے خواب میں بھی نہیں دیکھا۔ ابلیس ہوگا تیرا باپ پٹواری، اپنی زبان کو لگام دے۔ ناظرین، شو اس وقت میدان جنگ بنا جب ارشاد بٹی نے عابد شیر علی کو دن کو تارے دکھا دیے۔ ایسی چترول کہ عابد شیر علی رونے پر مجبور ہو گئے۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میں نے واٹس ایپ چینل کا لنک ڈسکرپشن میں دیا، اس کو لازمی جا کر فالو کریں، آپ کی محبت کا شکر گزار۔ عمران خان نے تاریخ میں غلطیاں تین کی تھیں۔ نہیں ابلیس آپ ہو، آپ کا لیڈر ابلیس ہے۔ اچھا چلے آپ ابلیس نہ کہیں کسی کو یار، چھوڑے نہ اور اس کو چپ کرائیں، یہ اپنی باری پہ بولے۔ عابد بھائی ایک منٹ وہ بات کمپلیٹ کر لیں، پھر آپ کے پاس آئے گا مائک، کمپلیٹ آئے گا مائک آپ کو۔ جی چترالی صاحب سنوائیں۔ کامران آپ تو آدم والے ہو گئے نا، یہ ابلیس والے ہو گئے۔ اب عابد صاحب ذرا ابلیس والی بات، یہ آدم والے ہیں۔ بھٹی صاحب ٹینشن نہیں لینی، آپ سمجھ رہے ہیں نا، میں آ رہا ہوں آپ کے پاس۔ جی یہ بٹی صاحب یہ آپ ہی کی پارٹی کے لوگ ہیں، اپنی زبان کنٹرول میں رکھو نا، میری بات سنو۔ تم کون ہوتے ہو کہ مجھے ابلیس کو جب فلان کو، تم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، کوئی حیا ہے تم میں، کوئی شرم ہے تم میں؟ اوکے، اور تو سیاست کا رستو نہ بن۔ اچھا ایک گزارش کامران صاحب یہ ہے کہ دیکھیں تاریخ میں دو گناہ ہوئے تھے، آدم نے بھی کیا تھا، ابلیس نے بھی کیا تھا۔ لیکن آدم نے کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اس کی ہو گئی خلاصی، اس کو دی گئی معافی۔ اور ابلیس نے کہا کہ آئی اسٹینڈ بائی مائی پوائنٹ، کہ میں نے جو سجدہ سے انکار کیا تھا، میں اپنے موقع پہ یہاں آدم کون اور ابلیس کون ہے بھائی؟ عمران خان نے تاریخ میں غلطیاں تین کی تھیں۔ نہیں ابلیس آپ ہو، آپ کا لیڈر ابلیس ہے۔ How can you say that? How can you say that? You evil. میں کہہ سکتا ہوں تمہارا وہ چور چکا جو لندن میں، بات سنو، انٹرفیئر مت کرو، بات سنو، بڑا انٹلیکچوئل بنا پھرتا ہے تو پٹواری۔ یہ تمہاری تہذیب ہے، میری بات سنو، تمہاری بات میں نہیں بولا، تم اتنے بڑے انٹلیکچوئل نہیں ہو کہ تمہاری بھاشن ہم سنیں۔ ادھر بیٹھ کے کامران صاحب میری بات سنو، آپ کمپلیٹ کر لیں۔ عابد بھائی آپ کی باری فوراً آئے گی اس کے بعد۔ اسٹیبلشمنٹ کا رول۔ اچھا چلے آپ ابلیس نہ کہیں کسی کو یار، چھوڑے نہ۔ اور اس کو چپ کرائیں، یہ اپنی باری پہ بولے۔ عابد بھائی ایک منٹ وہ بات کمپلیٹ کر لیں، پھر آپ کے پاس آئے گا مائک، کمپلیٹ آئے گا مائک آپ کو۔ جی چترالی صاحب سنوائیں۔ کامران صاحب جی بھائی، چترالی صاحب کامران صاحب جی آپ بولیں۔ تو خان صاحب نے اپنے 3 غلطیوں کا اعتراف کیا تھا کہ جنرل مشرف کے ریفرنڈم کی حمایت کی، قوم سے معافی مانگی، جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دیا، قوم سے معافی مانگی، 2018 میں چون کے مربع گورنمنٹ بنائے، قوم سے کہا کہ یار ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب ان کو معافی مانگنی چاہیے قوم سے، ان کو اس بات پہ معافی مانگنی چاہیے کہ جنیجو کو دھوکہ دے کر کیوں گورنمنٹ بنائی نواز شریف نے۔ ان کو معافی مانگنی چاہیے کہ جنرل باجوہ کو گالیاں دیتے اس کے پیروں پہ کیوں باجوہ کے بیٹھ گئے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنا سب سے، مریم نواز کے جلسوں میں وہ نعرے لگتے تھے نا کہ اس کے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، پھر جا کے کیوں پالش کرنے لگ گئے۔ یہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں تب جا کے اس ملک میں نیشنل یونٹی۔ ہم میں اتنی اخلاقی جرات ہے، ہم نے اپنی غلطیاں تسلیم کی ہیں۔ پوائنٹ آ گیا جی بھائی، آپ کی تو ابلیس والی غلطیاں ہیں عابد بھائی، اس کو سدھار لیں۔ میں بھٹی صاحب کی طرف جا رہا ہوں، کوئکلی کومنٹ کر رہے ہیں تو کر لیں آپ۔ نہیں ہم آدم والے ہیں، آپ تو آدم والے ہو گئے نا، یہ ابلیس والے ہو گئے۔ اب عابد صاحب ذرا ابلیس والی بات، یہ آدم والے ہیں۔ بھٹی صاحب ٹینشن نہیں لینی، آپ سمجھ رہے ہیں نا، میں آ رہا ہوں آپ کے پاس۔ جی یہ بٹی صاحب یہ آپ ہی کی پارٹی کے لوگ ہیں جن کو آپ سپورٹ کرتے رہے ہیں، یہ لوگ بدتمیزی کرتے ہیں۔ ابلیس تو یہ ہے، اب میں بتائیں ابلیس کسی کو کہنا بڑی غیر فطری سی بات ہے، اس کو جاہل کو یہی نہیں پتا کہ ابلیس اور آدم کو اپنے آپ کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہیں۔ بھئی آپ غیر مسلم ہیں، آپ اپنے آپ کو ابلیس کہتے ہیں؟ آپ کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ کہاں پہ پڑھے لکھے لوگ ہیں؟ آپ نے داڑھی رکھی ہو، اوپر سے منہ پہ داڑھی رکھی، شرم آنی چاہیے کہ آپ ہمیں غیر مسلم کہہ رہے ہیں۔ آپ ہمیں نہیں، آپ اپنی زبان کنٹرول میں رکھو نا، میری بات سنو، اپنی زبان کنٹرول میں رکھو نا، میری بات سنو۔ تم کون ہوتے ہو کہ مجھے ابلیس کو جب فلان کو، تم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، کوئی حیا ہے تم میں،
کوئی شرم ہے تم میں؟ الحمدللہ تم رکھی کون ہوئی ہے. ہوتے ہو کہ تجھے مجھے تکلیف ہے؟ تم غیر مسلم کہنے والے، میری پارٹی کو غیر مسلم کہنے والے، اپنے آپ کو تم شو کرتے ہو آدم کو شرم و حیا ہے؟ دیکھو یہ پٹواریوں کا ٹپیکل سٹائل ہے، کہاں پہ آپ زبان سے نہیں نکلی ہوتی ہے اس کو بنیاد بناتے ہیں. بھائی یونٹی کس طرح آئے گی اس ملک میں؟ یہ کون سی پالیٹکس ہے مجھے کوئی بتایا، کہ کوئی انبیاء سمجھائے. کرام کو جو پاک ہستی ہیں ان کو اپنی سیاست میں لے آتے ہیں. یار اس سے ذرا پرہیز کیا کریں. آپ اپنی اوقات دیکھیں، آپ اپنی پہچان دیکھیں. آپ وہی لوگ ہیں جو جنرل باجوہ کو کہتے ہیں کہ وردی والے قوم کے ابو ہوتے ہیں. آپ وہی لوگ ہیں جو جوتا اٹھا کے یہاں پہ ٹیبل رکھ کے ابو جی کی بات کرتے تھے. آپ زبان نہ کھلائیں میری کہ آپ کیا ہیں کہ کیا نہیں ہے. چلیں بس عابد بھائی غصہ تھوک دیں یار، چترالی صاحب آپ بھی غصہ تھوک دیں. کنٹرول رکھیں. کسی آپ کو کسی نے اختیار نہیں دیا کہ آپ کسی کو غیر مسلم کہیں یا ابلیس کہیں، ورنہ آپ کی ٹھکائی کروں گا میں بہت زیادہ. سر ٹھکائی تک نہ جائیں، ٹھکائی تک نہ اب جائیں. یہ دیکھو یہ خام خواہ کا جو ہے اپنے آپ شاہد صاحب یہ لیبل کون لگا ہوتا رہا ہے ہے خود. اس کو کس نے کہہ دیا؟ اس کو کس نے اختیار دے دیا کہ اس طرح کی بہودہ گفتگو کرے؟ چلیں سر کوئی بھی نہ کریں. میں نیوٹرل گراؤنڈ جاتا ہوں بھٹی صاحب کے پاس. بھٹی صاحب اس کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، لائٹر ٹول میں جاتے ہیں، دین کا پتہ ہی نہیں ہے اس کو. یہ جو آپ کسی کو ابلیس کہہ رہا ہے، سیاسی اختلاف کرے میرے ساتھ، سیاست کی حد تک بات کرے. عمران خان کسی کو ابلیس کہنا کہ کسی کو فلان کہنا. یار ایک تو عمران صاحب کا موضوع چھڑتا ہے نا تو آپس میں آپ لوگ. تو سیاست کا ارسطو نہ بن. اوکے. اور تو سیاست کا رستو نہ بن. اپنی تو پہلے زبان کو ٹھیک کر تو پھر مجھ سے بات کری. چلو جی زبان ٹھیک پہلے اپنا لہجہ ٹھیک کر. با اخلاق بھٹی صاحب کی طرف جائیں گے بڑے سیف طریقے سے. بھٹی صاحب یہ سلپوں والی باتیں چھوڑیں. وہ تو آپ میرے ساتھ جب میچ کھیلتے ہیں تو آپ باؤنڈری پہ فیلڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کس نے سلپ کا بتا دیا. لیکن عمران خان چاہتے کیا ہیں؟ چونکہ یہ 7 سٹنٹ ہیں، 17 دوائیاں کھاتے ہیں. یہ پلیٹلیٹس گرنے سے پہلے کی بات ہے جو خواجہ عارض صاحب نے سپریم کورٹ میں جمع کرائے. دل و دماغ کی کچھ شریانے بند ہیں. دل و دماغ کے لف نوڈ کی بیماریوں میں مبتلا ہیں. گردوں کی بیماری ہے، ٹائپ 2 شوگر ہے، انسولین لگاتے ہیں. بلڈ پریشر ہے، ذہنی اعصابی دماغ ہے. گردن میں موجود شریانوں میں سوزش کی بیماری میں مبتلا ہیں. دماغ کی شریانوں کے سکڑ جانے کی بیماری پہلے سے ہی ہے. دماغی شریانوں کی بیماری سے نواز شریف صاحب کو دورے پڑے ہیں، دماغ کے حصوں کو نقصان پہنچا ہے. شریانوں میں رکاوٹ کا علاج اب صرف ریڈو CAPG ہے. اس جدید بائی پاس کی سہولت پاکستان میں نہیں. دوسرا علاج شاکویو IVL ہے، یہ بھی پاکستان میں موجود نہیں. نواز شریف کی دل کی دھڑکن کے مسائل ہیں جس کے لیے جدید EP لیب چاہیے. نواز شریف کو CKD لیول 3 گردوں تو آپ صحیح ہے نا، پھر نواز شریف نہیں آ رہے، سارا علاج تو لنڈن میں ہی ہے نا سر. کہ آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں اتنی بیماری ہے یہاں تو علاج نہیں ہو سکتا. دو باتیں یہاں 2 باتیں ہیں. ایک تو مجھے بہت ایز اے پاکستانی شرمندگی ہے کہ میرا 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو وہ کہہ رہے ہیں واپس جاؤ اور وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں جا رہا. یہ بہت کبھی کسی کوئی برطانیہ کا وزیر اعظم جس نے امریکہ میں گھر بنایا اور وہاں رہ رہا ہو، امریکہ کا کوئی صدر جس نے برطانیہ میں نمبر 1 ہمارے حصے میں آئی ووٹ کی عزتیں، ایون فیلڈ آئے برطانیہ کے حصے میں. دوسری بات، نواز شریف صاحب کا 8 ہفتے کے لیے گئے تھے، 2.25 سال ہو گئے ہیں اور علاج کے لیے گئے تھے، حکومتیں گرانے نہیں گئے تھے. تیسری بات، وہ جو چہل قدمی جو سارا کچھ کر رہے ہیں، وہ خواجہ عارض صاحب نے کہا تھا تشویشناک حد تک بیمار ہیں، سڈن ڈیتھ کا خطرہ ہے. یہ خوسا صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا. تو اب اللہ ان کو صحت دے. اب وہ کیوں نہیں واپس آتے؟ واپس آئیں، لیڈ کریں. 72 سال ہسٹری بدلنی ہے. پوائنٹ آ گیا جی آپ کا. چسکے لے کر میں نہیں، جویل لطیف صاحب کہہ رہا تھا، یہ آپ خواجہ عارض صاحب نے سپریم کورٹ میں جمع کروائی تھی. ڈاکٹر کے پاس جائیں. بھائی جان آپ 8 ہفتے کے لیے گئے تھے اور کسی مجرم کو یہ سہولت 8 ہفتے پہلے گھر اور پھر یہاں، اور عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ وہ جھوٹ بول کے گئے ہیں، نظام کی تضییق کر کے گئے ہیں. اب ان کو واپس آنا چاہیے تھا. اور بورس جانسن اگر ہسپتال میں داخل ہو سکتا ہے، علاج کروا سکتا ہے، تو نواز شریف 1 دن ہسپتال میں داخل نہیں ہوئے، 1 دن علاج نہیں ہوا. موقف کی بات کی انہوں نے. میں آخری 1 منٹ کامران بھائی پھر مجھے نہ دیجیے گا. موقف کی بات کی، کون سا موقف؟ پہلی بات تھی، اچھا یہاں وہ ہسپتال میں ان کی 5 ہسپتالوں میں گئے، 13 میڈیکل رپورٹیں بنی، 24 گھنٹے ایمبولینس ڈاکٹر ان کی موجود تھا. اچھا یہاں کسی اور ہم جیسے غریب قیدی کو یہ سہولت نہیں. اچھا نواز شریف بیمار ہیں، علاج کی ضرورت ہے، یہ پہلا موقف تھا. بیمار ہیں، دھرتی کا بیٹا ہے، جینا مرنا یہاں ہے، یہ دوسرا سہولت دیں گے.
حکومت تضییق کر رہی ہے, علاج کی سہولت نہیں دے رہی. یہ تیسرا موقف تھا. حکومت بے رحم ہے, سیاسی انتقام میں ڈوبی ہوئی, علاج نہیں کروا رہی. یہ چوتھا موقف تھا. اگر نواز شریف کو کچھ ہوا سر یہ سارے موقف تو انہوں نے بھی دے دیے عمران خان پر. یہ پانچواں موقف جی بالکل ٹھیک ہے. نواز شریف کا علاج یا وہ کچھ اور موقف کی بات کر رہے ہیں. سنیے دو آخری بات, نہیں میں اسی موقف کی, یہ کون سے موقف یار بات کر رہے ہیں. یہ 2 بیماریوں کا علاج لندن میں. بٹی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. مریم نواز یہ چھٹا موقف تھا. چھٹا موقف بھی آ گیا. صرف 1 منٹ کامران بھائی, 1 منٹ, ایک تین جملے ہیں. موقف کی بات کر رہا ہوں نا. نواز شریف نے 18 سالوں سے علاج لندن سے کروایا. ہمارے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے. یہ 9واں موقف تھا. نواز شریف سے جب پوچھا گیا لندن گئے, پوچھا گیا چپ کیوں ہیں, شاہد خاکہ نواز حسن اقبال نے کہا علاج کروانے گئے, سیاست کرنے تھوڑی گئے. 10واں موقف تھا. آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی, عابد شیر علی اور عبداللطیف چترالی کے درمیان کافی شدید لڑائی ہوئی. ناظرین اگر یہ لائیو شو میں ایک جگہ میں بیٹھے ہوتے تو ہو سکتا تھا کہ ان کی آپس میں لڑائی بھی ہو جاتی. ناظرین کسی بھی سیاسی کارکن کو یا کسی بھی سیاسی لیڈر کو ایسی نازیبا گفتگو نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ یہ ہمارے آئیڈیل ہوتے ہیں. ہم لوگوں نے ان کو ووٹ دے کر اسمبلیوں میں پہنچایا, اس لیے نہیں پہنچایا کہ یہ ایک دوسرے کی ماں بہن ایک کریں, ایک دوسرے کے ساتھ بد زبانی کریں. ہم نے ان کو قومی اسمبلی میں اس لیے پہنچایا ہوتا ہے یا اس لیے ووٹ دیے ہوتے ہیں کہ یہ جا کر عوام کی خدمت کریں, عوام کی مسائل حل کریں, پاکستان کا نام پوری دنیا میں بلند کریں, مگر نہ کہ یہ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں, بلکہ یہ تو ایک دوسرے سے سیاسی انتقام لیتے ہیں. ناظرین ارشاد بٹی نے کافی نواز شریف کے اوپر تنقید کی ہے, کیونکہ جب یہ لندن گئے تھے عدالت سے اجازت لے کر تو یہ واپس نہیں آئے تھے. شہباز شریف صاحب نے شولٹی بھی دی تھی, مگر اس شولٹی کا بھی کچھ نہیں بنا, اور یہ اپنی تقریباً 4-5 سال لگا کے آئے. جب حالات ان کے لیے سازگار نہیں ہوئے تب تک یہ واپس نہیں آئے. جب ان کے لیے حالات سازگار ہوئے اور ان کو کہا گیا کہ بھئی آپ آ جائیں پاکستان میں, آپ کو وزیر اعظم بنایا جائے گا, تو تب یہ پاکستان واپس آئے. مگر نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی دھوکہ ہو گیا, کیونکہ جو ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا وہ وعدہ وفا نہیں ہوا, بلکہ ان کو وزیر اعظم بنانے کے بجائے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا گیا. کیونکہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو بھی کہیں گے وہ مانیں گے, اور نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کہ اپنے آپ کو انقلابی لیڈر سمجھتے ہیں, جمہوریت کا چیمپئن سمجھتے ہیں, تو اس لیے ان کے راستے میں یہی رکاوٹ تھی کہ کیونکہ یہ آگے سے انکار کرتے تھے. ناظرین ایسا انکار کرنے کا کیا فائدہ, کیونکہ بعد میں جو اگر اسٹیبلشمنٹ کی جولی میں بیٹھنا ہے یا ووٹ کو عزت دو کے بجائے بوٹ کو عزت دینی ہے, تو ایسے انکار یا ایسی جمہوریت پر کیا کرنا ہے, کیونکہ اب جو جمہوریت ہے پاکستان میں یہ ایک بدترین آمریت ہے. ناظرین صحافیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, صحافیوں کو پابندیوں کا سامنا ہے. کافی جو صحافی ہیں وہ ملک چھوڑ کر برطانیہ چلے گئے ہیں. ایک صحافی کو شہید کر دیا گیا کینیا میں. ناظرین یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ یہاں پر عدالتوں کا نظام جو ہے وہ درم برم ہو چکا ہے. یہ جو آئینی ترمیم ہے اس کے بعد اب جو عدالتیں ہیں وہ انصاف نہیں دے پا رہی. ناظرین آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پی ٹی آئی جب الیکشن میں آئی 8 فروری کو, تو پی ٹی آئی سے بلہ چھین لیا گیا, پی ٹی آئی کے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, چادر چادواری کو پامال کیا گیا. اس کے باوجود بھی عوام نکلی اور عوام نے انقلاب برپا کیا اور عمران خان کو ووٹ دیا. مگر بدقسمتی سے ایسا کیا ہوا کہ 8 فروری کو تو پی ٹی آئی جیت گئی تھی, مگر 9 فروری کو جو رزلٹ آئے وہ فارم 47 کی بنیاد پر ہے. ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل